نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیاں، ان کا ذکر خیر ہم سنیں گے اور رحمت سے انشاءاللہ دامن بھریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا اور آپ کی بیٹیوں کا، آپ کی اولاد پاک کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ مشہور سورت سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ کوثر کی ایک تفسیر یہ ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو اتنی اولاد عطا فرمائی کہ آپ کی اولاد قیامت تک باقی رہے گی۔ حسنی حسینی سیدوں کی اولاد جو ہے، حسنی حسینی سید پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، عرب میں بھی، عجم میں بھی، افریقہ میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، یورپ میں بھی، ہند میں بھی، سب جگہ پائے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور نسل پاک مصطفیٰ مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، آپ کی کریموں کی نسل جو ہے یہ اتنی عظمت والی ہے کہ خدا پاک نے ان کو کوثر فرمایا، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شہزادیاں جو ہیں، ان کا ذکر خیر سورہ احزاب میں ہوتا ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج پاک کا ذکر ہو رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بہت عزت والی ہیں، یہ بہت عظمت والی ہیں۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا قریبی تعلق ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ازواج و اولاد مصطفیٰ پر پردہ لازم تھا، حالانکہ وہ بہت پرہیزگار ہیں، بہت وہ نیک ہیں، مگر پھر بھی پردہ، اور پردہ ایسی نعمت ہے کہ جنت میں بھی پردہ ہوگا، حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، اور وہاں جنت میں تو نیک لوگ ہوں گے، وہاں بھی پردہ ہوگا، اور جہنم میں بے پردگی ہوگی، وہاں سب لوگ بے پردہ ہوں گے بلکہ برہنہ ہوں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کا ذکر خیر جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، اس کا ذکر خیر بھی قرآن پاک میں ہے۔ چنانچہ سورہ شورى پارہ 25 سے آیت نمبر 50 میں ہے، یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ جسے چاہے دونوں ملا کر دے، بیٹے اور بیٹیاں۔ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے
کہ اس سے مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی کہ اللہ پاک نے آپ کو بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ بیٹے 3، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، اور بیٹیاں 4، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو اللہ پاک نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ یہاں بھی ایک آپ کو معلوماتی بات پیش کروں، عرض کروں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کرام جو ہے، آپ کی مقدس اولاد جو ہے، یہ ایک صاحبزادے اور شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب کی سب حضرت سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ قیامت تک جتنے بھی سید ہیں سب کی نانی ہیں۔ خاتون جنت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا کی آپ امی ہیں اور سارے سیدوں کی نانی جان ہے۔ اگر کوئی بدنصیب کہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اولاد عطا نہیں فرمائی، تو یاد رکھیے یہ کفر ہے۔ جی ہاں، یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ احزاب میں بالکل واضح فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں سے فرما دو۔ تو اللہ پاک نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ جو میرے نبی کو بے اولاد کہے گا وہ کفر کرے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے نا۔ اچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کرام کے میں نے آپ کو نام بتائے۔ حضرت قاسم، انہی کی نسبت سے میرے نبی کو کہا جاتا ہے ابو القاسم، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ تقسیم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں تقسیم کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری شہزادیاں، جو شہزادے تھے، یہ بچپن میں ہی دنیا سے پردہ فرما گئے، کم عمری میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور جو شہزادیاں ہیں، انہوں نے سب نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ اچھا، قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے بھی سب کی سب میرے نبی کے شہزادیاں ایمان والیاں تھیں اور فطری طور پر نیک تھیں، حق پرست تھیں، شرک سے بیزار، بت پرستی سے بیزار، جاہلیت کی غلط رسموں سے بیزار تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، اور یاد رکھیے عورتوں میں سب سے پہلے ام المؤمنین، اول ام المؤمنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور آپ کے ساتھ ہی آپ کی شہزادیاں جو میرے نبی کی بھی شہزادیاں ہیں، انہوں نے بھی قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے آپ ملت ابراہیمی پر تھیں، ٹھیک ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات فرمائی، خون خیر الرسل سے جن کا خمیر، ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری شہزادیاں ایمان والی، اور شروع سے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، اور قبول اسلام سے پہلے، یعنی جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یہ سب دین ابراہیمی پر تھیں۔ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ام المؤمنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں قطعی جنتی، اور یہ ساری میرے آقا کی شہزادیاں اور ساری ازواج پاک تمام صحابیات پر فضیلت رکھتی ہیں اور افضل و اعلیٰ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں میں بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی شہزادی۔
اعلان نبوت سے 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اور ان کا نام مبارک زینب، حسین خوشبودار پودے کو کہتے ہیں زینب۔ نام کتنا پیارا ہے، اپنے بچیوں کے نام میرے نبی کے شہزادیوں کے نام پر رکھیں، سبحان اللہ، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت انشاءاللہ الکریم۔ اور یاد رکھیے کہ اچھے نام کا بھی اثر پڑتا ہے اچھا، برے نام کا بھی اثر پڑتا ہے برا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، اچھی ہو، تو ہمیں اپنے بچوں کے بچیوں کے اچھے نام، دینی نام رکھنے چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیکی کے دعوت دیا کرتے تھے، کس طرح؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر معاذ اللہ کوئی مٹی پھینکتا میرے نبی کی دعوت پر، کوئی گالیاں دیتا، اور دوپہر تک یہ سلسلہ چلتا ہے، اور پھر ایک خاتون آتی ہیں پیالے میں پانی لے کر، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو دھلاتی ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ رسول پاک کی بیٹی زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیٹیاں نا ماں باپ کا زیادہ خیال رکھتی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بیٹیوں والا ہوں۔ خیر، تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شہزادی، اور یہ بھی لکھا گیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار جو ہیں وہ مٹی پھینک رہے ہیں، استغفر اللہ، بدگوئی کر رہے ہیں، تو بی بی زینب روتی بھی آتی ہیں، بیٹیوں کے دل تھوڑے ہوتے ہیں نا، اور ان کے ہاتھ میں پیالہ رومال ہے۔ آقا کو، اپنے بابا جان کو، رحمت عالمیان کو وہ پانی کا پیالہ پیش کرتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی اپنے والد پر غلبے کا خوف مت کرو، ذلت کا خوف نہ کرو، مجھ پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے بڑی شہزادی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں ریکویسٹ کی کہ آپ زینب کا نکاح ابو العاص سے کر دیں رضی اللہ عنہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر اپنی شہزادی کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع سے کر دیا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں، اور تاجر تھے، بزنس مین تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت مخلص تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت تابع دار تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو قریش کو بڑی تکلیف پہنچی، جو کفار تھے، اور انہوں نے گھٹیا حرکت کی۔ ابو العاص کے پاس آئے اور کہا کہ تم اپنی زوجہ کو طلاق دے دو۔ استغفر اللہ، قریش کی جس عورت سے چاہو گے ہم تمہارا نکاح کر دیں گے۔ تو حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ نے منہ توڑ جواب دیا، فرمایا خدا کی قسم میں اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دوں گا، مجھے یہ پسند نہیں کہ میری زوجہ کی جگہ میرے پاس کوئی دوسری خاتون ہو، چاہے وہ قریش سے ہو، کتنا بھی اس کا مقام ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اس عمل پر خوشی کا اظہار کیا اور ان کی تعریف بھی کی۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کی خاطر ہجرت بھی کی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ نے بعد میں قبول اسلام کا شرف حاصل کیا تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے ساتھ نیا نکاح بھی پڑھایا۔ اچھا، اب نئے نکاح کے بارے میں اب ذہن میں آئے کہ بھی پہلے جو نکاح تھا، تو اس وقت تک جو مشرک تھے، غیر مسلم تھے، ان کے ساتھ نکاح نہ کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، وہ حکم بعد میں نازل ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسی محبت فرماتے تھے، اللہ اکبر۔ اہل مکہ نے غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کو فدیہ یعنی مال لے کر چھوڑنے کی ترکیب کی، تو ابو العاص بن ربیع کے فدیے کا مال کیا آیا؟ بی بی زینب کا ہار، لاکٹ، سونے کا۔ اب یہ ہار کون سا تھا؟
جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، آپ نے بہت اشک باری فرمائی. کیوں؟ آپ کو اپنی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں کی یاد آئی اور اپنی بیٹی کا خیال آیا کہ وہ اکیلی اور کس حال میں ہوں گی. تو آپ نے پھر صحابہ کو فرمایا کہ تم ابو العاص کے اس جو فدیے کو اس کو واپس کرو. واپس کیا گیا. ابو العاص نے پھر اسلام قبول کیا، حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی امامہ، ان سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شفقت فرماتے، بہت محبت فرماتے. نجاشی بادشاہ نے زیورات کی سوغات بھیجی تو ایک انگوٹھی تھی بہت خوبصورت، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی نواسی کو عطا فرمایا بیٹی اس کو پہن لو. اور اسی طرح ایک مرتبہ سونے کا ہار آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ہار میں اسے دوں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اور امامہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں ایک جانب کھیل رہی تھیں، ابھی کم سن تھیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کر یا خود بنفس نفیس تشریف لے جا کر وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا. اپنی بیٹیوں سے بھی پیار کرنا چاہیے، بیٹیوں کی اولاد سے بھی پیار کرنا چاہیے، بیٹوں سے بھی کرنا چاہیے، بیٹوں کی اولاد سے بھی کرنا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نواسی امامہ کو مبارک کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے. کتنا محبت بھرا انداز ہے، اور کتنے محروم اور بد نصیب ہیں اور جاہل ہیں جو بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے 31 سال کی 31 ایئرز کی عمر پائی اور آپ نے پھر دنیا سے پردہ فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور شہزادی سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. رقیہ مینز ترقی کرنے والی. ان کا نکاح پہلے عتبہ بن ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا، مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر ابو لہب نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینے کے لیے اپنے بیٹے کو کہا کہ طلاق دے دو. طلاق دی گئی. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کا نکاح ہوا. عثمان غنی نے پیغام دیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا. اور جب ان کا انتقال ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی دوسری بیٹی جو ہیں، ان کا نکاح بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا. اور یاد رکھیے یہ سعادت صرف اور صرف عثمان غنی کو، دنیا میں کسی کو نہیں، کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بہت محبت کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے وقت ان کی عمر صرف 20 سال تھی، حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان سے ایک اولاد ہوئی، ایک شہزادے، ان کا نام عبداللہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت انہی کی نسبت سے ابو عبداللہ رکھی گئی. تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پھر نکاح میں آئیں. اور یہ پیغام کون لے کر آیا تھا؟ میرے نبی کے معاملات سبحان اللہ کے ہاں طے ہوتے ہیں. جبریل امی علیہ السلام پیغام لے کر آئے تھے بارگاہ رسالت میں. اللہ اکبر. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار فرمایا. ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے یعنی ایک ایک کر کے سب کا نکاح تجھ سے کر دیتا. یہ جبریل ہیں، اللہ پاک کا حکم سناتے ہیں کہ میں ام کلثوم کا نکاح تم سے کرتا ہوں. سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. میرے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کتنا اچھا انسان ہے، میرا داماد ہے، میری 2 بیٹیوں کا شوہر ہے، اللہ نے اس میں میرا نور اکٹھا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کا ذکر میں نے مختصراً جلدی کیا کیونکہ سلسلے کا وقت محدود تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی شہزادی، سبحان اللہ، خاتون جنت، سب سے عمر میں چھوٹی اور شفقت محبت میں سب سے بڑھ کر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بڑا پیار کیا، بہت انہیں نوازا، اور یہ بھی اپنے بابا جان سے بہت محبت کرتی تھیں۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قیام فرماتے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ جو بچیوں کو برا سمجھتے ہیں وہ سیکھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آنے پر ان کی دست بوسی کرتے تھے۔ یہ آنر دینا بچیوں کو، لڑکیوں کو، اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو یہ بھی اسی طرح اپنے بابا جان کا کھڑے ہو کر استقبال کرتی اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھی۔ اس کتاب کے اندر آپ کی سیرت مبارک کا بیان، وہ زبردست کتاب ہے، اسلامی بہنیں بھی پڑھیں، اسلامی بھائی بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خوب آگاہی ہوگی۔ آپ کے القابات کچھ عرض کرتا ہوں، شانیں تو آپ کی بے شمار ہیں۔ آپ کے القابات میں ہے ام السادات، سارے سیدوں کی ماں، سبحان اللہ، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانوائے مرتضی، سردار خواتین جہاں و جنا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا بطول ذاکیہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ محدثہ مبارکہ ذکیہ عذرا سیدۃ النساء، خیر النساء، خاتون جنت، معومہ، ام الحاد، ام الحسنین۔ اب غور کیجئے کہ عورت اتنی خوش نصیب ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہے، نبی کی لاڈلی ہے۔ ایسی خوش نصیب ہیں میرے آقا کی شہزادی کہ ان کے شوہر ہیں شہنشاہ ولایت، مولا مشکل کشا۔ ایسی خوش نصیب ہیں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان کے شہزادے سید الشہداء ہیں، امام حسین، امام حسن رضی اللہ عنہما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ دین کی تنویر ہے سب دختران مصطفیٰ، عشق کی تعبیر ہے سب دختران مصطفیٰ، ام کلثوم و رقیہ، زینب و زہرا بطول، حسن کی تصویر ہے سب دختران مصطفیٰ، ہے مسلم فاطمہ کی عظمتیں، لیکن سنو قابل توقیر ہے سب دختران مصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کا سچا پیار نصیب فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کرام سیدوں سے سچی محبت عطا فرمائے، ان کی شان و عظمت جاننے کی، پہچاننے کی، ان کا ادب احترام بجا لانے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے، سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔